السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حجاج کرام، میں دل کی انتہائی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ جس تحمل بردباری سے آپ نے اس سارے پروگرام میں وقت گزارا۔ بڑا مشکل ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، صبح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے میں معذرت بھی چاہوں گا اور ہم دعا بھی فرمائیں گے کہ یا اللہ، آج سے آپ نے جس سفر کا، محبت بھرے سفر کا آغاز کیا تھا، آج اس کا باقاعدہ باضابطہ ارادوں کے بعد پہلا سیشن ہے جس میں آپ اس عملی طور پر شامل ہوئے ہیں، تو اللہ رب الکریم آج سے ہی آپ کے اعمال میں اضافہ فرمائے۔ اس سے میں زیادہ گزارش نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب، اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، مدینہ شریف سے تشریف لائے، ان کے بیان کے بعد مجھ جیسے نااہل کا کچھ کہنا، کچھ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، سورج کو روشنی دکھانے والی بات ہے، لیکن بہرحال ہدایات تھوڑی سی حج کے بارے میں جو معمولی سی باتیں ہیں، میں صرف وہی کہوں گا 5-1 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد جناب ہمارے سینیٹر صاحب جو ہیں، جو مذہبی امور کے وزیر بھی ہیں، ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے کلمات ادا فرمائیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیا ہے جی کہ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جی حج جو ہے، ایک آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، حج ایک مشکل عمل ہے، ڈرانا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اس نیت سے بات کو میری سمجھ لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جب آپ نے حج کی نیت کی تو آپ نے دعا فرمائی یسر لی۔ کوئی شخص بھی نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، کلام الہی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ یہ میرا عمل مقبول فرمائے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں، عمرے کے سلسلے میں یہ دعا نہیں فرمائی۔ آپ نے دعا فرمائی یسر لی، یا اللہ اسے آسان فرما۔ دوسرے درجے میں قبولیت کے لیے آپ نے فرمایا۔ تو میرا تو ایمان یہ ہے کہ جس دن حج عمرہ آسان ہو گیا، میں ڈرانا مقصود نہیں ہے، اس دن دنیا کا آخری دن ہوگا کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کی اتنی لاج ضرور رکھنی ہے کہ حج میں کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور ہوتی ہیں۔ سعودیہ ہے، یہاں سے میں بتاؤں گا کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ ہمارا کردار یہ ہے، آپ کے لیے ویزا پرووائڈ کریں، ٹکٹ پرووائڈ کریں، ہوٹل پرووائڈ کریں، منسٹری سے کوارڈینیشن کریں، آپ کے سارے اس معاملات کو سیدھا سسٹم میں لے کر آئیں۔ اس کے بعد ایئر لائن سے رابطہ رکھیں اور سعودی گورنمنٹ سے رابطہ رکھیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک تو ہمارا عمل دخل ہے، لیکن اسلام آباد سے مکہ تک کا کنٹرول سارا سعودی حکومت کا ہے۔ یہ ان کے مزاج میں ہیں کہ وہ ہمیں کیسے کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پچھلے سال سے 19 تک حج جو تھا وہ سادہ تھا، پچھلے 22 سے حج جو ہے وہ جدید اور ماڈرن ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے ٹورزم میں ڈال دیا ہے، بڑی آسائشیں بھی کر دی ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، 1 لاکھ لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا ہے 15 دن تک۔ وہاں 25 لاکھ لوگ ہیں، لیکن اللہ کا ان پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ وہاں پہ کوئی بدنظمی نہیں ہوتی۔ جو لوگ جا رہے ہیں حجاج کرام، میں ان سے عرض کروں کہ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن اتنا آسان ہے حج، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن نیا شخص جو جا رہا ہے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اس کی پریشانی برحق ہے، لیکن بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور اس میں آسانیاں لے کر آئے۔ گزارش یہ ہے جی کہ ہدایات تو میں بعد میں بتاؤں گا، 2-3 باتیں میں کر دوں، میں بولتا زیادہ ہوں، میں معافی چاہوں گا کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص آئے، اسی میں ہمارا نچوڑ نکل آئے گا اس بات میں۔ ان کو مقصود یہ تھا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں مجھے اپنی دست شفقت میں لے لیں اور مجھے اجازت نامہ دے دیں۔ تو حضرت جب نے انہیں کہا کہ مجھے پنکھا جھلیں،
اس زمانہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، انہوں نے پنکھا جلنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ تم اتنا آہستہ پنکھا جل رہے ہو۔ انہوں نے تیز جلنا شروع کر دیا، کہتا ہے اڑائے گا مجھے۔ جب 4-5 دفعہ کہا تو وہ جو عالم دین تھے، مولانا تھے، وہ بڑبڑائے، کہنے لگے بڈھا پاگل ہو گیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، کبھی کہتا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کبھی کہتا تیز۔ آپ نے سن لیا، آپ نے کہا بھائی جا تو تیرا میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ 6 مہینے وہ شخص پریشان حال گھومتا رہا کہ حضرت مہربانی فرمائیں۔ 6 مہینے کے بعد کسی کے کہنے پر آپ نے انہیں دوبارہ رکھ لیا۔ جب دوبارہ رکھا تو انہوں نے پھر پنکھا دے دیا۔ کہتے رہے، جب آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا، کہنے لگے مجھے پنکھا جلانا مقصود نہیں تھا، مجھے تمہاری تربیت کرنی مقصود تھی کہ اگر تجھ میں برداشت نہیں ہے تو تو اپنے چاہنے والوں کو جن کی تربیت تو نے کرنی ہے ان کو کیا درس دے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جی یہ سارا سفر جو ہے نا، یہ صبر کا ہے۔ یہ اس بات کا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو دھکا دیا اور ریاض الجنہ میں گئے ہیں تو یہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی شخص کو دھکا دے کر بوسہ دیا تو یہ عمل مقبول نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارا اب جنگ بدر والا معاملہ ہو کہ ایک صحابہ شہید ہو رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، آواز آتی ہے ساتھ والے کو تو کہتے ہیں اس کو پلا دیں۔ جب واپس آتے ہیں تو وہ سب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا عمل مقبول۔ میرے ایک دوست تھے، میں معافی چاہوں گا، اس نے مجھ سے کہا کہ حاجی صاحب میں حج پر جا رہا ہوں، میرے والدہ میرے ساتھ ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ جھولی اٹھا کر بس جب تو واپس آئے تو تیری ماں کہے میں راضی، میرا رب راضی۔ تو یہ ہے ماں کے لیے نہیں، ہر حاجی کے لیے جو آپ کے ساتھ والا ہے، اگر وہ بیمار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، خاتون ہے تو اس کو اہمیت دیں، آپ کے عمل ویسے ہی مقبول ہوتے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص طواف کر رہے تھے، وہ لبیک پڑھ رہے تھے، تو لبیک پڑھ رہے تھے، روئے جا رہے تھے، ان کے پاس ایک شخص اللہ والے گزرے تو آواز آتی جب یہ لبیک کہتا ہے، حالانکہ طواف میں لبیک نہیں کہتے، جب یہ لبیک کہتا ہے تو ایک آواز گونجتی ہے لا لبیک۔ تو انہوں نے ایک طرف ہوگا کہتا ہے 26 سال ہو گئے میں جب یہاں آتا ہوں تو میں لبیک کہتا ہوں، یہ آواز مجھے بھی آ رہی ہے لا لبیک کی، لیکن کہ پھر کہنے لگے میں آتا رہوں گا جب تک۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو آواز آئی تو میرے اور اس کے درمیان میں نا اس کا رونا مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس کو لا لبیک کی آواز ہی آ رہی ہے، اگر اس کو لبیک کی آواز آ گئی پھر یہ کہاں مجھ سے ملنے آئے گا۔ تو مہربانی فرمائیں کہ وہ جگہ رونے کی ہے، وہ جگہ عبادت کرنے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ عرفہ کے دن پڑھ لے گا، اس کے اور اس کے تمام بزرگوں کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو مہربانی فرمائیں وقت دیں وہاں پر اس بات کے لیے کہ ہم وہاں کچھ نہ کریں۔ سب سے آسان ہے لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ اس کا ورد فرمائیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جی یہ ایک عمل مشکل ہے، ہماری حیثیت بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی، ہم بھی بغیر وہاں عید حجاج شریک ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمیں ایک چھاپ لگی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو کرانے والے ہیں یا تھوڑی سی عربی بول لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری بھی وہاں اہمیت کوئی نہیں ہے۔ تو میری اس میں درخواست یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک مہربانی فرما کر ہم سے رابطہ کریں، ہمارے سٹاف سے رابطہ کریں، تاکہ اگر وہ ہماری ذات سے منسلک ہو تو ہم اس کو دور کریں، اور اگر وہ ہماری ذات سے نہیں ہے تو ہم سعودی سے بات کریں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جن کے ساتھ بوڑھی اور بوڑھے لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ وہاں بند ہے ایریا، وہاں گاڑی نہیں چل سکتی، گاڑی بالکل نہیں چل سکتی۔ مینا میں قبری خالد سے لے کر جو لوگ 1 نمبر میں بھی ہیں یا 2 نمبر میں بھی ہیں، جہاں بھی جس مکتب میں بھی ہیں، اس میں چلنا پڑنا ہی پڑنا ہے آپ نے۔ میں اپنے پچھلے سال کا تجربہ بتا دوں کہ ہم 1 نمبر مکتب میں تھے، شیطان سامنے تھا، واپس آنے لگے تو سعودیوں نے راستہ بند کر دیا، ہمیں 3-4 کلومیٹر چل کر آنا پڑا۔ اس کی منت کی کہ اللہ کا واسطہ ہے مہربانی فرماؤ، یہ مریض ہے، میرا خود آپریشن ہوا تھا، انہوں نے راستہ نہیں دیا۔ تو مہربانی فرمائیں کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں نے تو معلم کے 8-9 لاکھ روپے دیے ہیں اور پھر بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ان کے ہاں قانون ان کی مرضی کا ہے۔
اگر ایک شرطے نے جو 18 سال کا ہے اس نے لا کہہ دیا تو کوئی ہاں نہیں کرا سکتا، چاہے پرنس سلمان ہی ہو جائے۔ تو مہربانی فرمائیں کہ اللہ رب الکریم آسانی فرمائے، بس دعا یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مشکلات نہ آئیں اس میں نا۔ دوسرا یہ کہ لبیک ترانہ ہے، کوشش کریں کہ لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے رہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے، جو شیڈول ہے دیا ہوا ہے نا جی، جو ہم آپ کو بنا کر دیں گے، جو PIA کا ہے یا سعودیہ کا ہے، وہ ناقابل تبدیل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو ابھی بتا دے، بعد میں اس میں تبدیلی بہت مشکل ہوگی، اور وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں اور پیسے بھی بہت ضائع ہوتے ہیں۔ تو مہربانی فرمائیں۔ میں تو انتظامی امور کے بارے میں 2-3 باتیں کروں گا جی، پھر ختم کروں گا۔ سعودی عرب میں منشیات لے کر جانے کی سزا بہت ہے، وہ گردن اڑا دیتے ہیں۔ کسی شخص کا بھی سامان آپ نہ لیں، کتنا بھی، بیٹا بھی میرا گیا ہے، اس دوست نے ایک دوائیاں دیں، وہ لے کر نہیں گیا، وہ یہیں چھوڑ گیا ہے، ہومیوپیتھک دوائیاں تھیں، بہت پرانا دوست ہے۔ کسی کی کوئی چیز ساتھ نہ لے کر جائیں اپنے سامان میں، اور اپنے سامان کو بالکل لاوارث نہ چھوڑیں کہ اگر کوئی بھی اس میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ ان کے ہاں آپ کے کھاتے میں آئے گی، کسی کے کھاتے میں نہیں آئے گی، بڑی سخت سزا ہے اس کے لیے جی۔ سامان کم سے کم لے کر جائیں، ہر چیز اویلیبل ہے ہوٹلز میں، شیمپو، صابن، ہر چیز اویلیبل ہے۔ سامان کم سے کم لے کر جائیں، 2-4 جوڑے لے جائیں، احرام کی دو سیٹ لے جائیں، عبایا لے جائیں، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، یہ چیزیں لے کے جائیں۔ بہت زیادہ سامان لے جانے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اویلیبل ہے۔ اور اگر آپ کو لینی بھی ہو تو پاکستان جیسا ہی ماحول ہے، وہاں ہر چیز مل جاتی ہے پاکستانی بھی۔ اسلحہ اور اضافی کرنسی لے جانا سختی سے منع ہے، جو جتنی اجازت ہے اتنا سامان لے کر جائیں۔ اس میں ایک نقطہ یاد رکھ لیں کہ اگر ہم کسی کو دھوکہ دے کر لے جائیں حج کے عمل میں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، قانون قاعدے میں ہمیں رہنا چاہیے۔ روانگی سے قبل پاسپورٹ اور ویزے کی 2-3 کاپیاں کرا لیں، تاکہ اگر گم ہونے کی صورت میں وہاں پریشانی نہ ہو۔ اب تو خیر کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہمارا سٹاف بھی وہاں ہوتا ہے، ان کے پاس کمپیوٹر بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ فوٹو کاپی پاسپورٹ کی کرا کر اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو وہ آپ سے پاسپورٹ لے لیں گے۔ ان سے تکرار نہ کریں، انہیں دے دیں، ان کا قانون ہے۔ وہ آپ کو بسوں میں بٹھائیں گے، بسوں میں بٹھانے کے بعد مکہ لے جائیں گے، وزارت حج کے آفس، وہاں آپ کو رجسٹر کرائیں گے، پھر وہ آپ کو معلم کے پاس لے کر جائے گا، معلم آپ سے پاسپورٹ لے لے گا، آپ کو آپ کی رہائش پر پہنچا دے گا۔ آٹو سسٹم ہے، آپ کا ویزا خود بولے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ عزیزیہ میں اور منی میں مہربانی فرما کر غور سے سن لیں، خواتین اور مرد علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ عزیزیہ میں خیمے خواتین کے علیحدہ ہیں اور مردوں کے علیحدہ ہیں، منی میں بھی، اور ایسے ہی ترتیب ہوتی ہے۔ ادارے کا دیا گیا جو کارڈ آپ کے پاس ہو، مہربانی فرمائیں اسے اپنے پاس رکھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جب آپ خیموں سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر وہ داخل نہیں ہونے دیتے، مشکل ہوتی ہے۔ یہ والا کارڈ اور جو سعودی گورنمنٹ کارڈ دے گی وہ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ وہی ایام مشکل ہیں جو حج کے ہیں، حج کے بعد وہ ویلیو لیس ہو جاتے ہیں، سنبھالیں نہ سنبھالیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حج تک ضرور جو ہے 5-6 دن جو ہے ان کارڈز کو سنبھالیں، وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ ہوٹل کے ایڈریس کا کارڈ ضرور رکھ لیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو گوگلز پر آپ کے وہاں سے ہم منگوا لیں، جو ایڈریس ہے جس کا جو ہوٹل ہے وہ آپ کو واٹس اپ بھی کر دیں، تاکہ جب اگر آپ ادھر ادھر بھی ہوں تو وہ اپنے گوگلز کے ذریعے آپ اپنے ہوٹل پر پہنچ سکیں۔ سب جدید ہیں، سب ماڈرن ہیں، وہ میرے والا زمانہ ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو ہم وہ آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے۔ منی عرفات میں ٹرانسپورٹ اور خیموں کا نظام سعودی معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تمام حجاج کرام حوصلے سے اور صبر کے ساتھ اپنے خیموں میں رہائشی اور سفر کے بہترین انتظامات پر یقین رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جیسا گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ اچھائی آئے گی، سہولت ہوگی، بہتری ہوگی۔ حضرت نے بتایا ہے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، کریں۔
طواف کے دوران خانہ کعبہ سے دور رہیں، کیونکہ اس پر خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے۔ احرام میں نے عرض کیا ایک سے زائد ساتھ اپنے رکھ لیں، قیمتی سامان زیادہ ساتھ نہ رکھیں، محفوظ رکھیں، یا تو وہاں لاکر میں جمع کرا دیں یا ہمیں جمع کرا دیں، یا اپنی اٹیچی میں لاک رکھیں۔ وہاں کوئی بہت کم حادثات ہوتے ہیں ہماری طرح کہ وہ کسی کے سامان کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں باہر جانے سے قبل بجلی بند کریں اور اے سی بند کر کے جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ حرم چلے جاتے ہیں، وہ 12 گھنٹے چلتا رہتا ہے، وہ پھر بعض دفعہ بجلی کی شارٹیج سے خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ تو مہربانی فرمائیں اس کا اہتمام کریں کہ وہ لائٹ اور اے سی بند کر کر جائیں اور اپنے کمرے لاک کر کر جائیں، چابی کاؤنٹر پر جمع کرا کر جائیں۔ خواتین میری بہنیں جو حج پر تشریف لے جا رہی ہیں ان سے درخواست ہے کہ کانچ کی چوڑیاں نہ پہنیں۔ بعض دفعہ رش کی وجہ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں جو پیروں کو زخمی کر دیتی ہیں۔ جو بندہ طواف کر رہا ہو اس کے پیر سے خون نکلے تو وہ اس کے لیے تکلیف کی باعث ہوگا۔ کوشش کریں حرم کے احترام میں صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ 2-4-5 ریال میں کپڑے وہاں دھل جاتے ہیں، اگر نہ بھی ہوں تو کوشش کریں کہ وہاں پر مسجد نبوی میں بھی اور مدینہ شریف مکہ شریف میں بھی صاف ستھرے کپڑوں کا، عورتیں عبایا پہنیں اور ایسے کپڑے پہنیں جن سے جسم صحیح ڈھانپا گیا ہو۔ سب سے اہم بات جی، اللہ آپ کو حج مبرور فرمائے، مقبول فرمائے۔ کوشش کریں اگر آپ نے حج کو آسان اور اچھا گزارنا ہے تو مہربانی کریں ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ ہوتا ہی ہے کہ وہاں گرمی ہوتی ہے، باہر آپ گرمی سے آتے ہیں، جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں نا تو الحمدللہ وہ پھر ایک دم اثر کرتا ہے۔ اور پھر وہاں پر ایک اور بیماری ہے کہ وہاں پر انڈونیشیا جو ملیشیا کے حجاج آتے ہیں وہ پانی کی مچھلیاں ہیں، وہ یہاں موسم بہت ڈرائی ہے، خشک ہے، اس خشکی کی وجہ سے انہیں ایک وائرل انفیکشن کھانسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کے ہتھے چڑھ جائے قریب اس کو وہ لپیٹ لیتی ہے، پھر بڑا مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اپنے طور پر احتیاط کریں کہ پانی ٹھنڈا نہ پئیں۔ دوسری اہم سب سے بات یہ کہ جی آپ اپنے ساتھ والوں کو بھی سمجھا دیں کہ جس دروازے سے داخل ہوں دروازوں پر نمبر لکھے ہوئے ہیں اسی سے واپس آئیں۔ جن کے ساتھ عورتیں بچے ہیں یا بزرگ ہیں تو وہ انہیں جانے سے پہلے حرم میں داخلے سے پہلے بتا دیں کہ پچھڑ جانے کی صورت میں، علیحدہ ہو جانے کی صورت میں حرم کے اندر زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ جو سبز لائٹیں جل رہی ہیں اس کے حرم میں اس کے نیچے ہی مل جائیں یا باہر کسی جگہ پر کوئی جگہ مقرر کر لیں، تاکہ یہ بہت معمولی باتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری ہیں، تاکہ بہت مشکل ہے لیکن اچھے وقتوں میں یہ پرانی ہدایات ہیں، اچھے وقتوں میں لوگ اکثر گم ہو جاتے تھے۔ کمروں اور فلور کی تقسیم ہو چکی ہوتی ہے جی، ابھی بھی ہو گئی ہے، تو مہربانی فرما کر وہاں جا کر ہمیں مجبور نہ کریں کہ جی ہم اس کو تبدیل کریں۔ ہوٹلز میں تو ممکن ہے، عزیزیہ میں بالکل ممکن نہیں ہوتا ہے۔ میں پہلے سے عرض کر دوں عزیزیہ وہ جگہ ہے جو منی کے نزدیک ہے اور حرم سے دور ہے۔ منی سے فاصلہ اس کا بہت قریب ہے، 1-1.5 کلومیٹر پر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایکسٹرا جگہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ جتنے ویزے ہوتے ہیں، جتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنی ہی سپیس ہوتی ہے۔ ایکسٹرا سپیس مشکل سے اگر کسی کے پاس، ہوٹل والے کے پاس بچی ہوئی ہو 2-4 کمرے یا 2-4 لوگوں کی جگہ اگر ہو تو وہ ملتی ہے، ادروائز اویلیبل نہیں ہوتا، تو مہربانی فرمائے اس کے لیے ہمیں مجبور نہ کریں اگر پاسبل نہ ہو تو۔ انشاءاللہ آپ کی ویزے پروسیس ہو گئے ہیں۔ جانے سے پہلے سب لوگ سن لیں، اپلیکیشنز لے کر حاجی کیمپ سے گردن توڑ بخار کا انجیکشن لگوا لیں اور پیلا کارڈ لے لیں، وہ بڑا ضروری ہے۔ ایئرپورٹ پر چیک بھی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے، لیکن آپ کی احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ گردن توڑ بخار اور فلو کا انجیکشن لازمی لگوائیں۔
جن لوگوں کے عزیز سعودیہ میں مقیم ہیں ان سے درخواست ہے کہ سعودی قانون کے مطابق حاجی کے کمرے میں اجنبی کا ٹھہرنا ممنوع ہے۔ براہ کرم ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم وہاں کوئی ایسی بات کریں جو آپ کو ناگوار گزرے۔ اس کو اپنے کمرے میں ٹھہرانے کے آپ مجاز نہیں ہیں، اس لیے کہ ممکن ہے آپ کے کمرے کے ساتھ والے کے اس میں 25,000 ریال پڑا ہوا ہو، ڈالر پڑا ہوا ہو، گم ہو جائے تو بعد میں ایک نیا ایشو کھڑا ہو۔ اگر آپ نے کسی عزیز سے ملنا ہے، لابی میں ملے، باہر ملے یا ان کے ساتھ دعوت کریں، ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن کمرے میں سونا منع ہے ان کا۔ ایک اور بھی بات ہے جی کہ بعض حجاج کرام مزدلفہ سے سیدھا چلے جاتے ہیں شیطان پر، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن سعودی قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے خیموں میں آئیں۔ ان کے ہاں ایک دفعہ حادثہ ہوا تھا 2007 میں، انہوں نے شیطان کو توڑ کر نیا بنا دیا، الحمدللہ اس کے بعد نہیں ہوا۔ وہ کنٹرول کرتے ہیں، معلم کو کہتے ہیں اگر معلم آپ کو منع کرے کہ ابھی اس وقت شیطان کو مارنا مناسب نہیں ہے، رش ہے، پلیز اس کی اہتمام کریں اور اس کا خیال کریں تاکہ وہ ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ حج ایک مقدس فریضہ ہے، میں ختم کرتا ہوں جی، بڑے احسن طریقے سے ادا کریں، اپنے ساتھی حجاج کرام کا خیال رکھیں، خواتین، بزرگ اور معزز افراد کا خصوصی خیال رکھیں اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ مکہ کی افضل ترین عبادت طواف ہے، مکہ کی افضل ترین عبادت طواف ہے۔ زیادہ سے زیادہ طواف کریں اور زیادہ وقت حرم میں گزاریں، بازاروں اور کمروں میں وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ نے جو خصوصی عبادت کا موقع فراہم کیا ہے اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کریں، اور جہاں تک ممکن ہو دنیاوی باتوں اور کاموں سے پرہیز کریں۔ روانگی سے لے کر واپس آنے تک اپنے تمام عبادات میں آپ کے تمام عمل عبادات میں شامل ہیں، لہٰذا سفری مشکلات پر تنقید یا ناراض ہونے کی بجائے اپنا وقت ذکر الہی میں صرف کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ روز ایک کعبہ شریف میں 120 نیکیاں رحمتیں اترتی ہیں، 60 ان کے لیے ہیں جو طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، 20 ان کے لیے ہیں جو کچھ نہیں کرتے اور صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب الکریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا حج مبرور فرمائے، اور سب مہربان میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ جو ہم نے آپ سے کہا ہے اس پر 100 نہیں 101% عمل کرنے والے بنیں، اور اگر کوئی ہماری کوتاہی ہو، کوئی خامی ہو، خرابی ہو، انسان خطا کا پتلا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اصلاح کے لیے ہمیں ضرور بتائیں تاکہ آپ کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں اس تکلیف سے بچ سکیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میں حضرت مولانا سے دعا کے لیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہم یہیں موجود ہیں انشاءاللہ، باقی کی اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہو تو ہم حاضر ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔